جو بائبل ہے اور یہ جناب اس میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو انجیل پر نواز ہے اس کا انگلش ترجمہ جو کیا ہے عیسائی نے، کرسچن ڈاکٹر موڈی اوئیڈن نے بھی کیا، اوروں نے بھی کیا، اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. یہاں ٹیچر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انگلش پڑھتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، سمجھے کرو. وہ حضرت نصیر ملت جناب گھوڑا فرمایا کرتے تھے کہ میں لندن میں گیا، کسی پوچھا پیر جی تساں ہر شہر پہ ہر زبانی شاعری کی انگلش وچ کوئی کیتی ہے کہ ایک مایا لکھیا ہے. انہاں کہ کی مایا؟ انہاں کہ سونے دی اٹ مایا، سونے دی اٹ مایا. I am not everything you are very fit مایا. تو آپ ٹیچروں کے سامنے تو یہ انگلش پڑھتا ہوں ڈر لگتا، کہتا تھا ہولی پرافٹ عیسیٰ peace be upon him said all the prophets are Satan, all the prophets are Satan. یہ تو تمام مسلم امت نے نہیں کیا، یہ تو تمام پیر سیدنا مولانا صاحب نے نہیں کیا، یہ سید حبیب اللہ شاہ صاحب نے نہیں کیا، امتیاز شاہ نے نہیں کیا، ملک صدیق صاحب نے نہیں کیا، مفتی شاہ نواز صاحب نے نہیں کیا، یہ اور دنیا کے یہ شاہد صاحب نے نہیں کیا، یہ یہاں کی منتظمہ کمیٹی نے نہیں کیا، مولانا امیر قادری صاحب نے نہیں کیا، مولانا اورنگزیب ضیائی صاحب نے نہیں کیا، عیسائی نے کیا، کرسچن نے کیا. کہتا ہے the holy prophet عیسیٰ peace be upon him said کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ نے کہا about the holy prophet Muhammad peace be upon him all the prophets are satans. محمد is the Lord. جتنے پیغمبر آئے آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک باقی سارے پیغمبر تاروں کی مانند ہیں. ان تاروں میں اگر چاند دیکھنا ہے تو ہم نے لال محمد رسول اللہ. قسمت کی بات. آج منشیہ بیٹھے تو میں بڑی کھلی کھلی ذرا باتیں ذرا کرنا اپنے اپنے مقدر کی. میں بڑی امام وہاں جمعہ پڑھاتا ہوں جہاں دربار شریف میں میں نے دیکھا جس طرح وہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے کرسی پر، اس طرح وہاں ایک چودھری صاحب بیٹھے ہوتے تھے پر سارے بولتے تو وہ کبھی نہ بولتے. میں کیوں چودھری صاحب نے بڑی ذوق دی گلا کرتا تو اسی کدی نہیں بولے ہو. دوسرا بجر چودھری صاحب کا نام چمچا ہوتا ہے نا ٹوکی کے نسل چودھری صاحب ذرا معزز دے آدمی ہیں، میں ذرا معزز دے آدمی ہیں. میں آتا لوفر تو سانو ہی سمجھے ہو یار اے معزز آدمی نے بولا نہیں نہ اسی 2 گھنٹے بولا میں کہ اسی معزز اے معزز آدمی نے حضور کا ذکر نہیں بولتے. میں آکھیا لوفر اسی ہو جڑے 2 گھنٹے بولتے ہیں. ہے نہیں یہ بات نہیں ہے. اچھا جی ایک دن یہ سب دکھائی میں پچھلے سال کی ہے، اس سے 3 سال کی بات ہے، الیکشن ہو گئے تھے. میں جب سے تقریر کر کے میرے گھر میں خان یہ جگہ سے واپس آیا تو آگے چوک پورا بلاک ہے، سارا وہ چوک بلاک. تو مجھے وہ پولیس والے کام کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر کی شاہ صاحب یہ رستہ بند ہے آپ وہاں سے ٹرن کر کے چلے جائیں. میں گاڑی موڑنے لگی تو میں نے دیکھا وہی چودھری صاحب جو معزز سے بولتے نہیں تھے اٹھ اٹھ کے نعرے میں آپ نہیں آ گئی، آپ نہیں آ گئی، جا نہیں جا رہے کھا رہے. اچھا اچھے طریقے سے میں نے ڈرائیور کو کہا کہ تصویر بنا لو، تصویر بنا لی. اگلے جمعے میں چودھری صاحب آئے. جب میں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے میں معزز آدمی ہوں. میں نے کہا کاٹ تصویر داسے نہ ہوں، کاٹ کے تصویر دسی کل بھی ہوتی ہے مقدموں کے ساتھ. تو تصویر میں نے ان کو دکھائی تھی. میں کہ یہ کیا ہے؟ اس نے تو میں نے دیکھا ادھر نارائن میں چودھری صاحب ہلکا جائے چونڈی مار کے کہنے میں شاہ جی سمجھے کرو نا رکھنی پہنی ہے. میں نظر اور باٹی چونڈی مار کے مانگے تم سے بھی سمجھے کرو نا تو انو دنیار نہ رکھنی پہنی ہے، سانو مدینے دے تاجدار نہ رکھنی. سبحان اللہ. اپنی قسمت کی بات ہے. آپ سیاست دان کے نعرے لگاتے ہیں، ہم مدینے
فدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی جشن عید میلاد النبی. زندہ باد زندہ باد. اپنے مقدر کی بات ہے, اپنے نصیب کی بات ہے. آج جس نبی نے آتے ہوئے موت کو یاد کیا, جس نے سر عاشقہ کی سمت کو یاد کیا, جس نے سجدوں میں سمت کو یاد کیا, جس نے نمازوں میں دعائیں کر کر کے سمت کو یاد کیا, جس نے جہاد میں سمت کو یاد کیا, میدان میں اس امت کو یاد کیا, جس نبی نے مکے میں, مدینے میں, سفر میں, حضر میں, نشست میں, برخاست میں, مکان میں, بدر کے میدان میں اس امت کو یاد کیا, فرش پہ بھی یاد کیا, عرش پہ بھی یاد کیا, اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا آج کے دن یاد کہاں لکھا ہوا ہے, جشن کہاں لکھا ہوا ہے. نہ لڑنا ہے, نہ جھگڑنا ہے, نہ مناظرے کرنے ہیں, نہ فتنہ بپا کرنا ہے. میرے وطن کو امن کی ضرورت, پیار کی ضرورت, محبت کی ضرورت, مرحبت کی ضرورت, یکانگت مساوات, یکجہتی اور بھائی چارے کی ضرورت ہے. کوئی کہے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے, یہ چھوڑ دے, ہم پر ہم دکھائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے. یہ چھوڑ دے, ہم پر ہم بتائیں گے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے. کوئی کہے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے, آج میرا جملہ دل پر نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں. کوئی کہے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے, ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہو الحمدللہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے, سبحان اللہ. الحمدللہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے, الحمدللہ ہماری نصیب میں لکھا ہوا ہے. تاجدار گولڑا سے منسوب یہ آواز ویسے ہی گونج رہی ہے کہ ہووے خیر نصیباں دی, پیار سے ہووے خیر نصیباں دی. چشتی بندہ ذرائع سر کا عاشق ہوتا ہے, اسے بغیر دے نہیں سکتا. بیٹا ادھر نیچے میری اکرم پھاڑ دے, اینت بھی میں نہیں لائی. قسمت کی بات ہے. کہتے ہیں وہ سرخی جن کے سر میں کچھ ہو, کہتے ہیں وہ سرخی جن کے سر میں کچھ ہو, پلاتے ہی وہی جن کی نظر میں کچھ ہو. کنگال کیا بھریں گے کسی کے کشکول, دیتے ہیں وہی جن کے گھر میں کچھ ہو. ہووے خیر نصیباں دی, پڑھیے ہووے ہووے خیر نصیباں دی, ہووے او رب دا حبیب آیا, گل بن گئی غریباں دی, گل بن گئی غریباں دی. پڑھیے گل بن سبحان اللہ. باندھی کوئی صبح دا سویرا ہے, کوئی صبح او ساری دنیا تو سونا سونے مدنی دا چہرہ ہے, سونے پیار سے آواز آئے, پیار سے آواز آئے. ہم سرکار کی یار نسبت سے پیار کرنے والے, سرکار کے یاروں سے بھی پیار کرنے والے, سرکار کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرنے والے, ہم تو طیبہ کے بازار سے بھی پیار کرنے والے, مصطفیٰ کریم کے سارے پریوار سے بھی پیار کرنے والے, مصطفیٰ کے بلال سے بھی پیار کرنے والے, محمد کی پاکیزہ و آل سے بھی پیار کرنے والے. پھر گولڑے شریف سے کیا خوبصورت سبق پڑھایا گیا, کیا خوب تیرا گھر ہے, کیا خوب تیرا کو کیا ڈال پیار سے بڑھ, کیا خوب تیرا او داماد علی تیرے زہرا, تیری تو خبر ہے زہرا, تیری میرے علی کی محبت ہے, ہمارے سر پر ولیوں کا سایہ ہے. ہم اللہ کی
قسم ولی کو نہیں چھوڑ سکتے علی کو کیسے چھوڑ سکتے سبحان اللہ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول ایک روایت آپ کو ترمذی شریف کی حدیث ابھی یہ بات آ گئی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں روانہ کیا ترمذی شریف میں ہے اب باب مناقب علی بن ابی طالب یہ میرے پشت پناہی کے لیے اتنے جدادر علماء بیٹھے ہوئے تکڑے محقق معتمد مستند علماء بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی کو نہیں تو علامہ اورنگزیب ذیل صاحب کے پاس ترمذی شریف اندر رکھی ہوئی ہوگی لا کے دے میں انشاءاللہ میں سامنے نکال کے دکھا دوں گا سر باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن الطائف فیہ علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا طائف کی طرف اور اس میں مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی تھے جب لشکر روانہ ہو لے گئے توجہ میری طرف کرو لشکر روانہ میں فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلا لیا حضور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان مبارک مولا اپنے ہونٹ مبارک مولا علی کے کانوں پر رکھ دیے لمبی سرگوشی کی ترمذی سے عائشہ تک کی حدیث ہے ایک صاحب قال رجل لقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجفاہ مع ابن عمہ انہوں نے کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد سے اپنے بھائی سے بہت لمبی سرگوشی کی ہے بہت لمبی بات ہے سرگوشی سمجھتے ہیں اور گوشہ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے دو چار بندے سمجھتے ہیں باقی سارے نیو یارک تے لندن کو تشریف لے کے آئے انہوں نے پتہ ہی نہیں گوشہ کس میں آتا ہے کئی دفعہ تقریر لمبی ہو جاوے نا تو گھر تو سب سمجھتے آپ سے کول بیٹھے ہوتے ہیں کان میں جڑا بانے ہونا کہ ہوں لمبی ہو گئی شاورہ لمبی رہی چھوڑی صبح دا یہی گوشہ ہوگا جی سمجھ آئے کہ کرنا لے جب کرنا اس لیے گوشہ اور سمجھ آئے میرے خیال ہے جڑے گوشے کھول دینا کہ بار گوشے کھول دینا لقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجواہ مع ابن عمہ کہ سرکار نے آج اپنے چچا صاحب سے بہت لمبی سرگوشی کی ہے جب یہ بات کی ایک شخص نے بتایا اسے اب یہ رسول ہوں گے جنہوں نے کی ہے بیٹا چلو سامعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار نے یہ بات سنی سرکار نے فرمایا من تجیتو میں نے تو علی سے سرگوشی کی نہیں یا رسول اللہ آپ کے ہونٹ مبارک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ حضور آپ کے ہونٹ مبارک علی کے کان کے ساتھ سر کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور کافی دیر آپ بات کرتے رہے فرمایا من تجیتو ما نافیہ ہے فرمایا میں نے تو سرگوشی کی نہیں ہے اب کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا سرکار نے فرما دیا جو یہ ادب ہے یہ ایمان ہے ان کا سرکار نے فرمایا کہ توجہ چاہوں گا میں مولا مرتضیٰ کا مقام شان شرف ولایت قرب اللہ قرب رسول اس آئینے میں دیکھے میرے آقا نے فرمایا فقال النبی من تجیتو ولیکن اللہ انتجاہو فرمایا علی سے میں نے سرگوشی نہیں کی ہے میں نے پوشیدہ بات نہیں کی ہے یا رسول اللہ کس نے کی فرمایا ولیکن اللہ انتجاہو ہونٹ میرے تھے لب میرے تھے منہ میرا تھا اللہ خود میرے علی سے سرگوشی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھا دے فرمایا خدا خود علی سے سرگوشی کر رہا تھا یہ ترمذی سے سیاہی چھٹا ہے ترمذی ہے میرے آقا آپ دیکھیے کہ علی کا خدا کی بارگاہ میں کیا قرب ہے اور اس کے مصطفیٰ کی ان کے نام سے جلنے والا ذکر صدیق سے جلنے والا ذکر علی سے جلنے والا ذکر عائشہ سے جلنے والا ذکر زہرا سے جلنے والا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا سنی وہی ہے جو نبی کی یاد نسبت کا حیا بھی کرتا ہے اس سے وفا بھی کرتا ہے اور ان کی نوکری کر کے اپنے دل میں ضیاء بھی کرتا ہے سبحان اللہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن آل محمد ہے ایک ہاتھ میں دامن اصحاب محمد ہے اللہ کے فضل سے یہ ہاتھ خالی نہیں ہے سمجھائیے جو
وہی صحیح معنوں میں. اب میں اتنی لمبی بات نہیں کرتا, کئی دفعہ پر بارے گھرانہ گزرے وہ بات. صرف اتنا میں کہتا ہوں, اب کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے پریشان ہیں کہ اللہ نے حضور کے ہاتھوں سے سرگوشی کی. شاہ صاحب کی ساتھ تو نہیں بول گئے, صبح کوئی شرک کا فتوہ نہ لگ جائے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, اگر اجازت ہو تو میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں. جڑی تو سر دلی کی اجازت دیتی ہے, دار خطیب کی دلیل دیتی اجازت زور آخو ذرا سبحان اللہ کا. سبحان اللہ. وہ فاضل کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس محفل میں بیٹھے ہوئے, اور جڑے بیٹھے انہوں نے بھی دسنا کوئی نہیں کیونکہ رمضان دور ہے. تو قرآن پچھلی منزل بھی قرآن نہیں نظر ہو گئی ہے. چلو میں نے امتحان نہ پاتا, میں چلو میلاد کے موقع پریشان نہ کرنا. اتنا میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں, شاہ صاحب بھی پریشان ہو گئے, شاہ صاحب نہیں پوچھتا. تو اچھا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب رب کے لیے سے ملاقات کے لیے کوئی طور پر جا رہے تھے تو ایک آواز آئی تھی, موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ میں تمہارا رب اللہ بول رہا ہوں, جہانوں کا پالنے والا ہے. کوئی بتا سکتا ہے آواز کہاں سے آئی تھی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیسے؟ درخت سے آواز آئی تھی. کس سے آئی تھی؟ درخت سے آواز آئی تھی. درخت سے آواز آئی تھی. کہاں سے؟ درخت سے. بولیے کہاں سے؟ درخت سے. درخت سے. آپ کو جو پریشان چہرے ہیں ان کی تسلی کا سامان ہو جانا چاہیے, ان کی تشفی کا سامان ہونا چاہیے, مطمئن ہو جانا چاہیے. رب قادر ہے, قدیر ہے, حج ہے, قیوم ہے, ستار ہے, غفار ہے, قہار ہے, جبار ہے, بلنار ہے, پروردگار ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. اگر وہ بولنے پر آئے, اگر درخت کے تنے سے بول سکتا ہے تو محمد کے ہونٹوں سے بھی بول سکتا ہے. سبحان اللہ. کوئی سمجھ نہ آئی تو تاجدار گھوڑا قبلہ عالم حسین زمان فاتح قادیاں معمور من الرسول امام المسلمین رئیس المجددین سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی گھوڑوی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کوئی رند بے نا تولے, کوئی رند بے نا تولے, پڑھئے کوئی رند سے آواز ہے, کوئی رد او تیری سا کون کرے جہتے مومن چورپ بولے, جہتے مومن. سبحان اللہ. پیار سے آواز ہے. یہ تو آپ کو بچے کو یاد ہے کہ کوئی مصر کوئی سن نہ ڈھولن دی, کوئی اور تھوڑا دیر لیو نا, کرو پریکٹس انشاءاللہ چیلنج کے کوئی سن دی, کوئی سن اور چپ کر میرے علی جا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں قریب آئی, آسمان کے تارے قریب آئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں فخشیت صدقوا علیہ, میں ڈر گئی کہ میرے مکان پر گریں گے. غیب سے آواز آئی, او آمنہ خوف رکھا, یہ تارے تیرے مکان پر گرنے کے لیے نہیں آ رہے, تیری گود میں جو نبیوں کا امام آ رہا ہے اس کو سلامی دینے کے لیے آ رہے ہیں. مسلم امت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی وجہ ہے کہ تارے سلامی دینے کے لیے آئے, مگر میرے آقا نے فرمایا انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری, میں خدا کے نور سے ہوں, باقی مخلوقات میرے نور سے ہیں, تارے بھی نور مصطفیٰ سے ہیں. فرمایا جب آمنہ کا لال آیا, تارے آئے, صبح قیامت تک چمکنے کے لیے
پا دیو کہندے خیرات پا دیو لیکن کاسے کٹورے فقیر لے کے اج بھی پھر دے کہندے تارے ڈھلک کے آئے کاسے کٹورے لائے تارے ڈھلک کے آئے کاسے کٹورے لائے یعنی بٹے کا صدقہ صبح شب ولادت یعنی بٹے کا صدقہ صبح شب ولادت سوال پیش کریں اچھا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے ہمیں تو پڑھایا ہی بزرگوں نے رسول اللہ کی دین کی چوکیداری کے لیے پیار سے پڑھے تارے ڈھلک کے آئے آسمان سے تارے حضرت سیدہ آمنہ کی چوکھٹ پر سلامی دینے کے لیے آئے قامت الملائکہ تو علی باب رسول اللہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر آئے فرشتے چوکھٹ پہ آئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا بچے کی ولادت کا وقت ہے تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا پاس کوئی نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا دیوار پھٹ گئی تین دراز کا دوڑتے اندر داخل میں آ کیوں مائیوں کون ہو او مائیوں کے لین آئیو کہ کہا ہاں مائیاں مگر آئی محمدیاں تائیاں بڑھنے واسے آئی ایک آنکھیں میں ہوا دوسری نے کہا میں آسیہ تیسری نے کہا میں مریم ہوں اس کو صاحب انسان یوں فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے فرمایا حضرت حوا تو چونکہ حضرت آدم کی اہلیہ مکرمہ ہیں اور ساری انسان کی والدہ ماجدہ ہیں وہ تو ماں کی حیثیت سے شفقت کے لیے آئی اور یہ آسیہ اور مریم کیوں آئی فرمایا یہ رسول اللہ کا اعجاز ہے اللہ نے حضرت آسیہ کو اور حضرت مریم عیسیٰ کی والدہ کو قیامت والے دن جنت میں میرے نبی کی ازواج میں سے شامل کرنا ہے یہ سرکار کی ازواج میں سے ہوگی یہ اس لیے آئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا فرماتے ہیں اشرقت الارض بنور ربها رب کے نور سے کائنات کا شرق غرب روشن ہو گیا حضرت آمنہ فرماتی ہیں حجابات اٹھ گئے فاصلے مٹ گئے دوریاں ختم ہو گئی میں نے بند کمرے میں شام اور بصرہ کے محلات کو اپنی نظروں کے سامنے سے دیا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا زمین کو چومنے عرش معلا بار بار صاحب موافد دنیا کہتے ہیں مرت وحوش المشرق الى المغرب وحوش المغرب الى المشرق وقالوا هنيئا لكم قد ولد رسول الله في هذه الليله مشرق والے جانور مغرب کی طرف مغرب والے مشرق کی طرف آپس میں ملے یہ ترجمہ میں وہ کرنا جڑا علامہ ہزار بھی نہیں انسان تے انسان ہے آج جانور بھی مل کے کہہ رہے ہو گدڑا تینوں مبارک ہوئے پاویں جشن نہ مندا پھر بھی تینوں مبارک ہوئے اور رچا تینوں مبارک ہوئے او جانورا تینوں مبارک ہوئے آج آمنہ دا لال آ گیا جس کی وجہ سے رب نے 14 طبقات کو بھی سجا دیا ہے ساری کائنات کو بھی سجا دیا سبحان اللہ آج وہ آ گیا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا پیار میں پڑھو آمد
साढ़े अस 6 घंटे रोज तकरीर अपने कर रहे हैं में समझ 2 घंटे कर ली तो केड़ा फर्क है लिहाजा जल्दी जल्दी पढ़ो ताकि घर खत्म करा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे जिक्र सल्ले आला इच्छा चंगना थोड़ी थोड़ी गले दी ठकोर भी करनी है ते नाल थोड़ी थोड़ी फ्रांस वाले दी ठकोर भी करनी है इंशाअल्लाह क्या जल्दी क्या बात, सुभान अल्लाह। मुस्तफा और जब मिलादत हुई मेरे सरकार की नूर ही नूर था मरहबा मरहबा आमदे साहब ये मेरा कलाम 30 शेरों पर मुश्तमिल है उस पर मक्ता मैंने दिया है जो आपसे पढ़ा लेने के लिए मेरे क्योंकि सीनियर है ना इसलिए तो मैंने कहा जब वो तुर्बत में आए तो सैयद कहे जब वो तुर्बत में आए तो सैयद कहे मेरे मुश्किल कुशा मरहबा मरहबा मेरे मुश्किल अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें गद्दारों की साथ में पैदा नहीं किया मुस्तफा के वफादारों की साथ सुभान अल्लाह हमें पता है हम बड़े गुनाहगार हैं, स्याहकार, खताकार हैं, हम बड़े कोई इस मजमे में मुझे एक बंदा बताए कोई छोटा है या बड़ा सफेद दाढ़ी वाला है अमीर है या गरीब है कोई भी है मुझे इस मजमे में खड़ा हो कि मुझे वो बताए कि मैं अपने अमाल पर बख्शा जाऊंगा कोई ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्ग सलाम 92 साल तक दीन की खिदमत करने वाले हजरत मुस्लिम 80-75 साल से दीन की खिदमत करने वाले फिर भी बात करें शादी अमाल नहीं है फरमाया बेटा अमाल का सहारा नहीं बख्शिश शरीय अमल के लाल का सहारा है। सुभान अल्लाह और हमारा तो पसीना रखना ही क्या मलक साहब कि तेरे ही चेहरे पे हर तो मरवाए भाई तेरे ही चेहरे पे हर आसी की रहती है निगाह तेरे ही है दिल के ताजदार ए कायनात दे लाड़िया ए अमना दे राज दुलारे ए रब दे यार ए आप वास्ते गलियां सजान वाले ए छोटे छोटे बच्चे ए बड़े बड़े बुजुर्ग ए नौजवान गलियां सजान वाले नालेन दी इबारतें बढ़ाने वाले ए जनाब झंडियां लाने वाले लाइटां जलाने वाले ए ऐलान पे कर देने तेरे ही चेहरे पे हर आसी की रहती है निगाह तेरे ही चेहरे हम तो निगाह चेहरा तो बहुत ऊंची बात है जी हमारी खुशकिस्मती वहां तो ताजदारे बोले के थे गुस्ताख दुनिया की जा रही मैं तरमीम करता हूँ तेरे ही कदमों पे हर आसी की रहती है नजर तेरे ही कदमों पे हर आसी की रहती है नजर एक जाने बेगुनाह पर एक जाने बेगुनाह पर तो जहां का पार है पर कैसा एक जाने बेगुनाह यानी वो ऐसी जान है जो कायनात की जान हो बेगुनाह सैयदुल मासूमीन अरे उनकी सारा जिस जगह कदम रखे उस गली से भी खता नहीं गुजरते वो तो सैयदुल मासूमीन है वो सैयदुल मासूमीन है एक जाने बेगुनाह हाय 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 दो जहां का बार अगले के लिए यगफिर अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़र छोटों को बड़ों को आपको मुझे हमारे वालिदैन को रिश्तेदारों को हमारे अजदाद को सारी कायनात को सब जहान को उन्होंने ही बख्शवाना है एक जाने बेगुनाह पर दो जहां का पार
کے لیے روتے ہیں، غوث اعظم روتے ہیں، داتا صاحب روتے ہیں، اور صدیق روتے ہیں، عمر روتے ہیں، بلال چوراہے پہ بیٹھ کے روتے ہیں۔ بلال کیا ہو گیا؟ کہتے وہ دکھا کے جلوہ جو چل دیے، یہ دل ان کے ساتھ رواں ہوا۔ وہ دکھا کے اور میں کسی اور کیفیت گل کرنا تو کدے حاضری ہوتی ہے، کدے بندہ حضوری ہوتی چلا جاتا۔ اللہ تعالی سب کے ساتھ بھی گڑیاں نصیب کرے۔ وہ دکھا کے جلوہ جو چل دیے، یہ دل ان کے ساتھ رواں ہوا۔ وہ دکھا کے جلوہ جو چل دیے، یہ دل ان کے ساتھ رواں ہوا۔ نہ یہ دل ہے اب نہ وہ دل ربا، نہ یہ دل ہے اب نہ وہ دل ربا، ری زندگی سو وبال ہے۔ جانے بولا وہ کون سے محبوب ہے؟ فرمایا ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن۔